السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج INQ۔ آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ ہے کہ رحمان باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو سرکاری ملازمین کا جو مسئلہ ہے لیو انکیشمنٹ کا، اس کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، انتہائی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور جو ایک پلاننگ تیار ہوئی ہے تو فیوچر کے لیے لیو انکیشمنٹ نوٹیفیکیشن جو اس کی منسوخی کے لیے، تو وہ اس ویڈیو کے تھرو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز یا لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ جی ویور، سنیے اور دیکھیے یہ اسٹیٹمنٹ۔ آپ کے غیور قائدین جتنے بھی ادھر موجود ہیں، السلام علیکم، اور آپ سب کو میں ایک دفعہ پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس ہمت، بہادری اور جمع مردی کے ساتھ آپ لوگوں نے 10 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک جو ہمارا دھرنا تھا اس میں شرکت کی۔ دھرنے ہوتے رہتے ہیں، احتجاج ہوتے رہتے ہیں۔ اس دھرنے کی سب سے خاص چیز یہ تھی کہ جو اس کی تعداد تھی، ظاہری بات ہے لاہور کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب کے اندر جو ہے یہ احتجاج جو ہے اس کا دائرہ اختیار جو ہے یہ پھیل گیا تھا، اور یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی مخلصانہ قیادت اور ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے تھا کہ تمام پنجاب کے ملازمین، تمام اضلاع کے جو ہے وہ آپ لوگوں کے پیچھے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم لوگوں کو کامیابی عطا کی۔ لیو انکیشمنٹ کا جو ایشو ہے یہ ذہن میں رکھے، خواہ ہماری پنجاب کی حکومت ہو یا وفاق کی حکومت ہو یا بلوچستان کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو، وہ ایک فیصلہ لے لے تو فیصلے واپس کروانا بہت مشکل ہوتے، اور آپ کے خیال میں، جو کہ خیال نہیں ایک یقین ہے کہ یہ تینوں مطالبات پورے ہو جاتے، گورنمنٹ من و ان تسلیم کر لیتی، تو جو دیگر ایشوز تھے ان کو نہیں پتا یہ پھر اکٹھے ہو کے آ جائیں گے۔ لہٰذا یہ حکومتیں وہ بکریاں ہیں کہ مجبوری کے تحت جب ان کا دودھ نکالا جاتا ہے یہ مینگنیاں بیچ میں لازمی کرتی کہ ملازموں میں تھوڑی بہت جو ہے مایوسی پھیلے۔ مگر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جو ہے، جس میں ہمارے یہ سارے ساتھی شامل ہیں، اس پلیٹ فارم سے اکٹھے جدوجہد کی ہے، یہ ایک چھننی ہے کہ مینگنیاں اٹھا کے ہم نے پرے کیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ ملازمین مایوس نہیں ہیں۔ وہ بات کی جاتی ہے کہ جو نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں کہ پانی کا آدھا گلاس اگر اس میں پانی ہو تو پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ، مایوس بندہ یہ کہے گا کہ اس میں تو آدھا گلاس پانی ہے، آدھا گلاس خالی ہے۔ جو پازیٹیو ہوگا کہ کم از کم آدھا تو اس کے اندر ہے۔ تو الحمدللہ جو کامیابی آپ نے لی ہے، چینجز آپ لوگوں کی لگی ہوئی ہیں، غالباً 100 ارب سے اوپر کا فائنینشیل امپیکٹ تھا اس کے اوپر جو کوارٹرلی لے کے آئیں، بلکہ 200 ارب کے قریب تک، کچھ 46 یا اتنے ارب روپے کا یہ فائنینشیل امپیکٹ ہے۔ یہ ریٹائرمنٹ تک آپ کے ساتھ رہنا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جب تک آپ لوگ حیات ہوں گے ڈیفینیٹلی یہ مرج ہوگا بیسک پے کے اندر اور ساری چیزیں۔ وفاق کے حوالے سے میں خبر آپ کو دیتا چلوں کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق چھپ چھپا کے ہمیشہ سے ایسے کام ہوتے ہیں۔ لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن آیا تو آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے، اگر اس کے اوپر کارروائی چل رہی ہوتی، پہلے سے شیڈول کی ہوتی، تو وہ نوٹیفیکیشن کرنے سے پہلے سوچتے۔ تو یہ واردات والے کام ہمیشہ چھپ چھپا کے ہوتے ہیں۔ پینشن اصلاحات کے نام پہ جو پینشن کمیشن بنا تھا، اس میں صرف پینشن کے حوالے سے جو ہے سمری موو کی گئی ہے، جس کے جو مین چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو ہماری جو آخری بیسک پے چل رہی ہوتی ہے اس کا اراؤنڈ 70% کا ہوتا ہے جو پینشن کیلکولیٹ ہوتی ہے۔
اس کے اندر جو انہوں نے پرپوز کیا ہے کہ آخری 3 سالوں کی بیسک پے کی ایوریج نکالی جائے گی اور اس کا 70% کیا جائے گا. یعنی کہ آج کوئی بندہ ریٹائر ہو رہا ہے 1 لاکھ اس کی ابھی تھی اور پہلے اس کی اگر 60,000 تھی تو 1 لاکھ کو 12 سے اور 60,000 کو ملٹیپلائی کر کے اس کی یہ کیلکولیشن ہوگی. پلس جو پینشن فردر آگے کیلکولیٹ ہوتی تھی 30 سال کی سروس ہوتی تھی، اس کے بعد جتنی بھی سروس ہو اس کو نمبر آف ایئرس کو 30 سے ملٹیپلائی کیا جاتا تھا. اس کی بھی پرپوزل ہے کہ اس کو 25 سالوں پہ لے کے آ رہے اور صرف یہیں تک بس نہیں کیا انہوں نے کہ 25 سال کی سروس کے بعد جو ریٹائرمنٹ نہیں لیتا اور اپنی سروس کو کنٹینیو کرنا چاہے گا 26واں سال ہو جائے گا تو پینشن کی جو کیلکولیشن ہے اس میں سے 3% مائنس کر دی جائے گی. 27 سال پہ اگر جاتا ہے 2 سال ہوگی تو 6%، اور اسی طرح کنٹینیوسلی اگر وہ آتا جائے گا تو ہر سال کے اوپر جو ہے 3% پینشن جو ہے وہ مائنس کر دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو کمیوٹیشن ہے اس کا فارمولا آپ کو پتا ہے کہ 35% جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چارج کیا جاتا ہے، اس کو بھی 25% کے اوپر جو ہے لے کے آیا جا رہا ہے. یہ سمری اپروو ہو جاتی ہے تو پنجاب کے تمام قائدین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کھڑے بھی ہوئے. آج یہاں پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں ٹائملی آپ کو آگاہ کر سکوں اور آپ اپنی کمیونٹی کو بھی بتا دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لڑے جھگڑے گرفتار ہوں، قائدین تمام وسائل کو جو ہے استعمال کریں، ملازمین کے حقوق کے لیے وہاں پہ جائیں، وفاق میں جو بینیفٹ ملے. باقی صوبوں نے تو کر دیا تھا، پنجاب میں اس کی لڑائی ہوئی اور ہم نے وہ لیا بھی الحمدللہ کہ اوپر سے چشمہ جو ہے وفاق اگر اس سے صاف پانی آتا ہے کوئی بینیفٹ کی صورت میں وہ بھی صوبوں کو ملتا ہے. اور اگر یہ گدلا ہو گیا تو یہ کوئی صوبہ نہ یہ ذہن میں لے کے آئے کہ جی وہ تو وفاق کا ہے، وفاق میں لاگو ہوا یہ اصطلاح تو اس کا نقصان پنجاب کے ملازم کو ہر صورت کے اندر ہونا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ایک تو اس حوالے سے چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے ہمارے سرفراز صاحب بھی ہیں، دیگر قائدین بیٹھے ہیں ادھر. اس حوالے سے بھی لائے عمل رکھیں. لیو انکیشمنٹ کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ جن اداروں کے ساتھ ہماری تفریق چل رہی تھی، جو ڈبل تنخواہیں لے رہے تھے، ہم نے مسلسل 2 سال جب بھرپور اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے وفاق میں گئے. انفارچونیٹلی تیسرے سال ہماری اسٹرینتھ نہیں تھی، ہم تھوڑا کمزور ہوئے کہ ہماری بجٹ کی تیاری تھی. 25% ایک لیا، 15% ایک لیا. صرف ڈپرائیوڈ جتنے بھی بیٹھے ہیں محروم ملازمین ہیں جو ڈبل تنخواہ 100% سے اوپر لے رہے تھے ان کو کچھ بھی نہیں ملا تھا. مگر جہاں پہ ہم کمزور ہوئے، جتنے طاقتور ادارے تھے جن سے ہماری تفریق چل رہی تھی، پرائم منسٹر آفس ہو، پریزیڈنٹ آفس ہو، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، FBR ہے، سپریم کورٹ ہے، ان ساروں نے اپنے جو الاؤنسز ہیں وہ ڈیفریز کر لیے، یعنی کہ وہ رننگ بیسک پے پہ آ گئے. تو ہمارا مطالبہ بہت جائز ہے اس حوالے سے کہ ہمارا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی جو ہے جو 40% ہے اس کو رننگ بیسک پے کے اوپر کیا جائے. بہت جائز مطالبہ ہے، تمام جو طاقتور ادارے ان کا ہو چکا ہے. سیکنڈلی جو پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات تھی جس کے اوپر صرف پینشن کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے، اس کے اندر آپ کا ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس بھی تھا. ہم اس کو بھی بھولے ہوئے تھے کیونکہ 35% کی کامیابی ایک بڑی تھی، بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے ہمیں انگیج کر کے رکھا انیشیل اور رننگ کے چکر میں. وہ مطالبہ ہمارا اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے، ہم نے اس کے اوپر بھی فائٹ کرنی. ادارہ شماریات آفیشل جو پرائس ہے
2016 जुलाई के अंदर पेट्रोल की कीमत जो है 64 रुपए थी, 64 रुपए लीटर। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 7 साल हो गए। इससे पहले भी था, मगर 2016 से बात करूं तो 7 साल के अंदर हमारे कन्वेंस अलाउंस में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। बट पेट्रोल की कीमत 64 रुपए से कैलकुलेट की जाए तो तकरीबन 450% उसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। तो ये वो मुतालिबात है। एहतजाज कोई भी होता है, जब आप एहतजाज के लिए इस रनिंग और इनिशियल के लिए भी निकले थे, कोई मीडिया हो, आम वकील हो, कोई चलने वाला हो, क्यों एहतजाज कर रहे हो? वैसे जी 100% तो कहते हैं यार इनका दिमाग खराब है। बट जब आप बताते हैं वफाक में हो गया, तमाम सूबों के अंदर हो गया, सिर्फ पंजाब के साथ ज्यादती है, तो एक ले मैन की, कॉमन बंदे की सिंपैथी भी जो है, हमदर्दियां आपके साथ हो जाती है। तो ये जो फ्यूल का इशू है, लीव इनकैशमेंट का इशू है, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस खास तौर के ऊपर, ये वो मुतालिबात आपके होंगे जिसमें आम आवाम की हमदर्दियां भी जो है आपके साथ होंगी। सेकेंडली, महंगाई आपके सामने, ये सारी चीजें। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस, हम तमाम यूनियन एसोसिएशंस को एक क्रेडिट जाता है, और हमारे सर्वाइवल, हमारी बचत की मेन वजह भी यही है कि हमारा पहले दिन से एक ही मोटो है कि जो मुंतखब हुकूमत है, हम अपनी सिटिंग गवर्नमेंट के शाना बशाना खड़े। पीटीआई की थी तो उनके साथ थे, पीडीएम की, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, या जो भी गवर्नमेंट थी, हम उनके भी साथ थे। और अभी जो निगरान हुकूमत है, हम बिल्कुल निगरान हुकूमत के साथ खड़े हैं, उनके बाजू बने हुए हैं। मगर निगरान हुकूमत को भी हमारे जो जायज़ आईनी मुतालिबात है वो देखने होंगे। अपने एम्प्लॉयज तक जो है इस मैसेज को आप कन्वे भी करें। जो लीव इनकैशमेंट और उसके हवाले से है, आज मेरी खैबर पख्तूनख्वा भी बात हुई थी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के साथियों को मीटिंग करके उनको भी एतमाद में लेना है। फौरी तौर पे धरने पे जाने की बजाय मैं अपनी प्रपोजल दे देता हूँ। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के अंदर जाके एक तो कन्वेंशन करने चाहिए, मुलाजमीन को आगाही भी देनी चाहिए, और उसके साथ ही तमाम पाकिस्तान के कायदीन हम इस्लामाबाद में बैठ के फाइनल डेट का भी डिसाइड कर सकते हैं कि आया कि हम सारों को एक दफ़ा फिर से इस्लामाबाद बैठना चाहिए, या वफाक वाले वफाक में, केपीके वाले केपीके में, और लाहौर वाले लाहौर के अंदर जो बैठे, ये भी हम मुशावरत के साथ जो तय करेंगे। मगर आप तमाम कायदीन जो इधर बैठे हैं और सोशल मीडिया पे मुलाजमीन जो है, उनके लिए मैसेज है कि ये जितने भी कायदीन इधर मौजूद हैं, मुझ समेत, इंशाअल्लाह ताला जाग भी रहे और अपने मुलाजमीन के जायज़ आईनी हकूक के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। माननीय बाजवा साहब, अब अगीगा पंजाब के